ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عرب کے گاؤں میں ایک بے حد حسین نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کے حسن و جمال کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان بہت خوش اخلاق، ایماندار اور نیک سیرت بھی تھا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں بھی بہت برکت ڈال رکھی تھی، اور وہ بہت دولت مند بھی تھا۔ گاؤں کی ہر لڑکی اس سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک ہندو لڑکی اس لڑکے سے شدید محبت کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا مسلمان تھا۔ اس لڑکے کی شادی ایک مسلمان لڑکی سے ہو گئی۔ یہ بات اس ہندو لڑکی سے برداشت نہ ہوئی اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ ادھر وہ لڑکا اپنی نیک سیرت اور خوبصورت بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، تو دوسری طرف جب ہندو لڑکی کو اس کی شادی کا علم ہوا تو اس نے ایک ہندو پنڈت سے جادو ٹونا سیکھ کر جنگل میں جا کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ لڑکی جادو کرتی، ادھر ان دونوں میاں بیوی کی زندگی میں بے برکتی آنا شروع ہو گئی۔ انہی دنوں اس کی بیوی امید سے تھی۔ جب ان کے گھر ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ان کے گھر میں خوشیاں آ گئیں۔ ایک دن ان کے دروازے پر ایک فقیرنی مانگنے آئی۔ اس عورت نے اس کو کھانا دیا۔ جب وہ فقیرنی کھانا کھا چکی تو اس نے اس عورت سے کہا کہ اندر جا کر دیکھو، تمہاری بیٹی مر چکی ہے اور تم پر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ عورت اندر جا کر دیکھتی ہے تو اس کی بیٹی واقعی مر چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہ فقیرنی بھی جا چکی ہوتی ہے۔ وہ اس فقیرنی کو بہت تلاش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر ایک اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ اب وہ میاں بیوی اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹی 1 سال کی ہوتی ہے تو وہی فقیرنی پھر دوبارہ ان کے دروازے پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں بچے گی کیونکہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اندر جا کر دیکھو، تمہاری یہ بیٹی بھی خطرے میں ہے۔ وہ عورت اندر جا کر دیکھتی ہے تو اس کی 1 سال کی بیٹی نہ جانے کس طرح چولہے کے پاس چلی جاتی ہے اور جل کر مر جاتی ہے۔ وہ عورت اس فقیرنی سے پوچھتی ہے کہ اب اس کالے جادو کا علاج کس طرح کیا جائے۔ اس فقیرنی نے عورت کو بتایا کہ یہاں سے دور جنگل میں ایک نورانی بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ کالے جادو کے ذریعے تمہارے پیٹ میں ایک سانپ پل رہا ہے۔ جب تک تم اس سانپ کو پیدا نہیں کرو گی تمہارے بچے مرتے جائیں گے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے تمہیں ایک بہت ہی خطرناک عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ عورت وہ خطرناک عمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ عمل شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک مردہ سانپ اور ایک صحت مند بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کے عمل کی بدولت سانپ بھی مر جاتا ہے اور بچے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس بچے کے 2 سال کے بعد اس عورت کے ہاں جڑواں بچے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ فقیرنی پھر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے عمل کی وجہ سے اس لڑکی اور اس پنڈت دونوں کو ایک کالے ناگ نے ڈس کر مار دیا ہے کیونکہ وہ تم پر دوبارہ کالا جادو کر رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم چاہے کسی بھی حد تک چلے جائیں، ہم وقتی طور پر تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم دائمی طور پر اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ برے کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے مزید دلچسپ واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔